اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنرل مسلمانوں کو آرڈر دے رہے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادی کروا دیں. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں غنی کر دے گا. ایک شخص جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مہر میں دینے کے لیے. صحیح. ہاں، حتیٰ کہ ایک لوہے کے بنے ہوئی رنگ بھی اس کے پاس نہیں تھی، تو کس بات پہ اس کی شادی کرائی؟ کافی کمپنیز نے عورتوں کو صرف کھڑا ہی اس لیے کیا ہوتا ہے اس شیلف کے اوپر کہ کلائنٹس آئیں گے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں آبجیکٹو بنا دیا نا، آبجیکٹیفیکیشن کر دی ہے اور خسر پھسر کرتے ہیں اور ایک ڈیسپو فیلنگ دیتے ہیں. ڈو یو نو women while they are in periods, if men come to her, yes, it's not allowed to do the intimacy, but there are other ways that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لس سیریز. وی ہیو none other than Sheikh Saifullah Sanawullah with us. And right now, inshallah, we are going to discuss the remedy or the solution. And this is going to be the most critical part. In fact, I would say that everyone knows the problem, but let's talk about the solutions which are extremely important. So, Saifullah bhai, please tell us the remedy, how to cure this disease of lust. برادر آسک اے ویری گڈ کوشچن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے شادی. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے مشکل چیز آپ پہلے بتا رہے ہیں. ہاں، سب سے مشکل چیز، سب سے آسان چیز سے اسٹارٹ ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. شادی کیا، یہ ہمارے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کیسے وہ شادی کریں گے؟ ہاں، کیسے ابو سے بات کریں، شادی کر لیں. اور کیا شادی کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ شادی کے لیے ایک شادی تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ رزق دے گا، اللہ رزق دے گا. اللہ پر توکل کریں، ہمارا توکل کمزور ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے طاقت رکھے جماع کی، فلیتزوج، تو وہ شادی کرے. صحیح. فإنہ اغض للبصر، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے آنکھوں کو نیچا کرنے میں مددگار ہے. وأحصن للفرج، اور وہ آپ کے شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے. تو شادی جو ہے نا، وہ ایک بہترین چیز ہے اور سنت محمدیہ ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو شادی نہیں کرتا وہ سنت سے یعنی دور جا رہا ہے. اور اسی طرح اب جو شادی نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلیہ بالصیام فإن الصوم له وجاء، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے روزہ ہے، فاسٹنگ. اب آپ میں سے کوئی کہے گا یار فاسٹنگ سے کا کیا فائدہ؟ فاسٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ دوڑتا ہے نا، اس میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ کا جو احساسات ہیں وہ بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، احساسات الشہوہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ محمدیہ ہے کہ شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ شادی میں بھی ہمیں رائچس المرأة الصالحہ ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ جو شادی ہے یہ نصف ایمان ہے. جیسے یعنی حدیث میں ہے مفہوم اس کا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ شادی کے جو شادی کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ زنا سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ جن کا حق اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، الناکح الذی یرید العفاف، وہ شادی کرنے والا جو اپنے آپ کو زنا سے روکنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کی مدد کرے گا اور اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، جو حدیث میں آتا ہے نا، جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ
تین لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ ان کی مدد کرے. یس. ٹھیک. ان میں سے ایک تو سلیو تھا جو اپنے مالک کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو، میں سرٹن ڈیوریشن میں پیسے واپس کر دوں گا. دوسرا ایک مجاہد جو جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے. اور تیسرا ایک ایسا بندہ جو شادی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. واللہ اور یہ سچ اور یہ فائنینشیل مدد، everything not only finance. Or I'll tell you something, wallahi this is experience of thousands of people. yes, hundreds of thousands of people. Before marriage their life was miserable. After marriage Allah helped them. If their intention was about the marriage to save themselves from zina, this is the terms and condition, bro. Don't forget this condition. بالکل. Lot of people forget this condition and they say, see, Allah didn't help me. Bro, what was your intention? This is the question. بالکل. Yes or not? Yes. ہاں. اور واللہ میں نے خود دیکھا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ابتلا میں ڈالتا ہے. Before marriage their life is very good. After marriage their life is miserable. So you should not blame Allah in this. Yes, this is test. But generally اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی رزق کا بندوبست کرتا ہے اور زوجہ کی بھی رزق میں بندوبست کرتا ہے، بلکہ آپ کے رزق میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے آپ کو پتہ ہونا ہو، اللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے پہلی شادی کی. ٹھیک ہے. اس کو تنگی محسوس ہوئی. آپ نے کہا دوسری شادی. لیکن یہ کیا صحیح حدیث ہے؟ بالکل. دیکھ لیتے کوئی مسئلہ، دیکھ لیتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بلکہ تیسری شادی کے لیے بھی بلکہ قرآنی آیت میں بھی ہے ایسی ہے، تیسری شادی کے لیے ریکمینڈ کیا. کیا؟ بلکہ قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. یہ سورۃ النور آیت نمبر 32 ہے. اس کو پڑھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. بالکل. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. تم شادی کرواؤ اچھے لوگوں کی اور ان ایامہ کی اور امائکم جو تمہارے انڈر ہیں. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقراء ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی بنا دیں گے اپنے فضل سے. اب بتاؤ. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرل مسلمانوں کو آرڈر دے رہے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادی کروا دیں. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ ادھر لونڈیوں جو ان کے سلیوز ہیں ان کی بھی شادی کروانے کے حکم دے رہے ادھر. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جو غنی والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہولسٹکلی یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو جائے گا. ہاں یہ بھی ایک اچھا آپ نے پوائنٹ. یہ نہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر شادی اٹس اباؤٹ منی، بینک بیلنس اوپر چلا جائے گا، رچ ہو جائے گا، بلینئر ہو جائے گا. یہ بھی کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہولسٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی بلیسنگز دیں گے in one way or other. یعنی کہ lot of people are millionaires or billionaires، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی میرج کی کرائسس ہوتی ہیں، ان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے، انہیں کوئی ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی اور کرونک النس ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بلیسنگ ہے اس کو this is also wealth. All the blessings are wealth. بالکل. Mental peace and everything. Yes. Richness doesn't mean that you will have lot of money, cars. You can be rich with a small house, with a jhompdi. Yes or not, akhi? اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرو جو شادی کا حکم دیا ہے. ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور تمہیں غنی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ایک جو قصہ معروف ہے، ایک شخص جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مہر میں دینے کے لیے. صحیح. ہاں، حتیٰ کہ ایک لوہے کے بنے ہوئی رنگ بھی اس کے پاس نہیں تھی. تو کس بات پہ اس کی شادی کرائی؟ بیما معک من القرآن، جو تمہارے پاس قرآن ہے اس کے بدلے اس سے شادی. اب بتاؤ.
اگر فائنینس میٹر کرتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرواتے؟ اچھا شیخ اب تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل اسپیکٹ میں ان دوز ڈیز، لیکن دوز ڈیز کا کسٹم بھی تو یہ تھا کہ جب دو لوگوں کی شادی ہوتی تو تھرڈ گھر میں جاتے تھے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پلیس ایکوائر کر کے وہاں پہ جاتے تھے. اچھا اب ہم وہ جو جوائنٹ فیملی اور نیوکلیر فیملی والے پھڈے میں نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن اوور آل جنرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کانسیپٹ. تو اب آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں پیرنٹس کو، کیمرے میں دیکھ کے کہیں کہ آپ بچوں کی شادی کرواؤ کسی بھی ایج میں. کسی نہیں دیکھیں آخی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی بچہ ہے، بچہ بھی تھوڑا عقل مند ہو، مطلب انسان ہونا، انسان کا یہ بچہ. چاروں کے لوگوں کو صحیح آپ کی سمجھ یہ کس نے کہا کہ بھائی جان وہ ابھی جو ہمارا برگر بچہ ہے جس کو کخ پتہ نہیں دنیا کا، اس بیچارے اس کا بھی بیڑا غرق، وہ جو خاتون جس کو لائیں گے وہ بیچارے بھی بیڑا غرق ہو جائے. یہ مراد نہیں ہے میرے پیارے بھائی. اگر بچوں کو لگتا ہے کہ یار ہم تو اس قابل ہو گئے، پیرنٹس کو لگتا ہے نہیں اس قابل نہیں ہوا، تب کیا ہوگا؟ تو یہ تو کانفلکٹ ہو گیا، کانفلکٹ ہو تو گیا. وہ تو ہر بندے کے اوپر ہے نا، اس کے کیس کے متعلق ہم بات آئیں گے نا، کاؤنسلنگ کے لیے آئے ہیں ہمارے پاس، ہم بتا دیں گے ان کے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کبھی بچہ سچ میں ماشاءاللہ مرد کا بچہ ہوتا ہے، شیر کا بچہ ہوتا ہے، لیکن والدین اس کو ابھی بھی بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سچ میں ابھی ہی از ناٹ دیٹ مچ میچور، ٹھیک ہے نا اخی. اس لیے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہوتی. طارق کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ طارق ہمارے گاؤں کے حساب سے یہ شادی کر سکتا ہے، شادی کے لیے ایلیجبل ہے اور شادی کر لے. اور مسعود ابھی نہیں، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اور اقبال بھی کر سکتا ہے اخی. مطلب یہ لوگ یہ اس کانٹیکسٹ میں ان دیئر اون اسپیسیفک کانٹیکسٹ آف گلگت بلتستان، یوگو دا ولیج we are talking. I'm not talking about someone who is living in DHA Lahore or someone who is in Lahore. It's totally different scenario, totally different case to case vary کرتا ہے. تو پھر اس طرح کرتے ہیں نا کہ اب ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں کروا. میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ان کے پیرنٹس سے بات کرنا. ٹھیک ہے، آپ شادی کرائیں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اخی دیکھیں میری جو شادی ہے نا، میرے پاس 1 روپیہ ٹھوک، میں کچھ کماتا بھی نہیں تھا. میرے والد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے شادی کروائی. 10 سال تک الحمدللہ میں نے 1 روپیہ. پھر آپ کی سبلنگس کی تو لیٹ شادی ہوئی، تو یہ مختلف کیس ہے نا. کیوں آپ زیادہ عقل ذہین تھے؟ نہیں، میں حالانکہ اس وقت بڑا پاگل تھا، ٹھیک ہے نا. میں اتنا میچور بھی نہیں تھا. I should be very honest. I was not that much mature. یہ آپ کہہ سکتے میرے ابو کے صحیح ڈیسیجن تھا، غلط ڈیسیجن تھا، وہ الگ معاملہ ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی ایک بچے کی شادی کرا دی جو ابھی 17-18 سال کا ہے. I was not that much mature. آپ کا بھی آئی ڈی کارڈ 2 سال کم پہ بنا ہوا؟ نہیں، میرا آپ کی ایکچولی میں ایکچولی ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھیں نا، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں نوازی. اور دیر واز ہارڈ ڈیز، ڈیفیکلٹ ڈیز لائک ان ایوری میرج. میرج از ناٹ پنکش ورلڈ، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے نا پورا چینج کر دیا سیناریو، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے. پہلے ہی تو ریمیڈی ہوگی میرج پہ، میرج ہوگی. صحیح. سیکنڈ ہے روزہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. سیکنڈ ہے پروڈکٹیوٹی. اوکے، اپنے آپ کو بزی رکھو، اپنے جسمانی فزیکل جو نیڈز ہیں، فزیکل جو پاور اور کرنٹ اور اس کو کسی ایسے کام میں لگا دو، اس کو ختم کرو بھائی جان. اس کو کسی ایسے کام میں لگا دو کہ آپ کو ڈسٹریکشن نہ ہو. ہاں، یعنی آپ نے پرپس، فوکس، یعنی اپنا جو جسمانی انرجی ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. کیسے؟ محنت کر کے. آپ اسپورٹس میں جائیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، باسکٹ بال، والی بال، پیڈل ٹینس، سوئمنگ، جم، ہارس رائڈنگ اینڈ آرچری اینڈ there are lot of activities akhi. any physical it's recommended. busy yourself akhi, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح لوگوں کی مدد کرنا، واکنگ کرنا لوگوں کی. اسی طرح آپ والنٹیئرنگ، یار ویلے کیوں بیٹھے ہوئے، ادھر ہمارے پاس آؤ، وہ اپنے آپ کو بزی کرو. ہم بیٹھے ہوئے ادھر آپ کو انشاءاللہ بزی ایسا کریں گے کہ آپ بھی کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ایم ویری بزی مین. اچھا، چوتھی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے کہ ڈونٹ ٹریگر یور سیلف. ڈونٹ ٹریگر یور سیلف.
کیونکہ یہ جو زمانہ ہے اٹس دا ایرا آف ڈیزائر, ایرا آف فیشن انڈسٹری, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی, یس, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی, فل آف پورن, اینڈ مٹیریلسٹک سوسائٹی. یس, ٹھیک ہے نا. اینڈ پورن از آلسو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, دیز بالی ووڈ فلمس اینڈ ہالی ووڈ, دیز آر a sort of porn also. There are some Soft naked porn, scenes, yeah. ٹھیک ہے نا. So we should not اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں, عورتوں کو بھی اس میں احتیاط کرنا چاہیے. They should not wear something which will trigger others. عورتیں تو چاہتی ہیں کہ لوگ ٹریگر ہوں. یہی تو مسئلہ ہے, یہ انٹینشن از بگیسٹ پرابلم. They need attention of other. دونوں جینڈرز کو ٹینشن چاہیے ہوتی ہے, No doubt. یعنی کہ آج کل لوگ ڈریسنگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس گیدرنگ میں آئی شوڈ بی دا ون اسٹینڈنگ آؤٹ, اور اس کے بعد کچھ ایسا کرتے ہیں یعنی کہ اپنے بالوں کے ساتھ یا ایئرنگ کے ساتھ یا کچھ اور کچھ یونیک, کچھ ڈفرینٹ فرام ادرس, کچھ کوئی واو ہو, یعنی کوئی چھوٹی سمپل چیز. ہاں صحیح بات ہے. اچھا جی, تو یہ چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور آج کل ایک اور ہمارے نقابی حجابی سسٹرز, اللہ ان کو خوش رکھے, ہم ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتے, ہم سلام ٹھوکتے ہیں ان خواتین کو جو اس پرفتن دور میں, جدھر ان کی سہیلیاں, ان کی دوستیں, ان کے جو پیئرز ہیں وہ اپنے آپ کو شو آف کرنے میں لے کر وہ اپنے حجاب کرتے ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی اسٹرگل ہے. ہم مرد لوگ اس کو, چاہے ہم مولوی ہی کیوں نہ ہو, ہم وی کین ناٹ فیل دیٹ, بٹ ود فل ریسپیکٹ ٹو دوز سسٹرز, ایسا حجاب, ایسا نقاب جو دوسروں کے اٹینشن سیکھ کرے, تو پھر حجاب کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ فوت ہو گیا, ختم ہو گیا نا. یعنی آپ ایسا عبایا پہن رہی ہے جو آپ کے جسمانی مظاہر کو دکھاتی, اتنا ٹائٹ کہ جس نے حجاب نہیں کیا ہوا اس کی طرف نظر جانے کے بجائے اس کی طرف جاتا ہے جس نے ٹائٹ حجاب کیا ہوا ہے. اٹ میک اٹ مور اٹریکٹیو. وہ کیا بولتے ہیں کہ اس کا دل کرتا ہے کہ مزید دیکھے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. یہ اس طرح کچھ کوئی ڈائلاگ ہے, پتہ نہیں کہاں سے میں نے کہیں سنا ہے, اللہ عالم, ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں ہے کیا تھا. مطلب اس کا دل کرتا ہے کہ what is behind this پردہ, جب وہ اتنا ٹائٹ اور اس طرح کرتے ہیں. اور اسی طرح جو زرق برق, ابھی تو عبایا اور نقابی فیشن انڈسٹری بن گئی. بلکہ اس دن مجھے کسی بھائی نے ایک کلپ دکھایا, اللہ معاف کرے, یعنی کیا بولتے, کیٹ واک بائی حجابیز اینڈ عبایا. What is this اخی؟ ریمپ پہ واک, ریمپ واک, اینڈ there are people and she is doing like this. What is this اخی? What is this? اچھا شیخ, ایک تو ہم تو چلے ہر ٹائم وہ کرتے نا, لیکن جنرل میسز تو وہی ہیں جو عبایا نہیں پہنتے, انہیں ہمیں ڈریس, انہیں تو ہم نے کر لیا نا. اور اس میں بہت زیادہ ڈسپریشن دیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ تھوڑا سا آبزروینٹ ہوں, آپ دیکھیں گے کہ اب کافی زیادہ گروسری سٹورز نے, جن کا نام نہیں میں لیتا, یا کافی کمپنیز نے عورتوں کو صرف کھڑا ہی اس لیے کیا ہوتا ہے اس شیلف کے اوپر کہ کلائنٹس آئیں گے, اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات آبجیکٹو بنا دی نا, آبجیکٹیفیکیشن کر دی ہے, اور خسر پھسر کرتے ہیں اور ایک ڈیسپو فیلنگ دیتے ہیں. پھر ایک یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کامن ہے کہ وہ آئیں گی جائیں گی وہاں پہ تو بائے میں, لیکن جب وہ ادھر پہنچ جائیں گے تو سارا بایا اتار کے وہ ایک بالکل ایک اور ویسٹرن کلوز. probably I don't understand کہ وہ پھر کیا یہ ہے. اور زیادہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے کہ اب ان کے بھائیوں کو پتہ ہے یا گھر والوں کو پتہ ہے, تو آئی تھنک اگر پیئر پریشر کی وجہ سے یہ کنٹرول کر سکیں کہ جو ہماری بہن ہے وہ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑھیں یا نہ جائیں. دیکھیں اخی, اصل میں یہ ہے نا, خواتین کے مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یعنی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا اپنے آپ کو کتنا نیچے گرا دیا, کتنا چیپ کر لیا. لیکن یہ بھی ہے کچھ خواتین کی مجبوریاں بڑی بے انتہا ہوتی. بالکل. There are some single moms. There are some females who don't have anyone who will feed them. So they do this stuff in majburi. But we are not talking about them. We are talking about those خواتین جو اس طرح کرتی ہیں کہ
بلا وجہ بلا کوئی مجبوری کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں. لسٹ سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ کیا عورت کو اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ کوئی کپڑے وغیرہ چینج نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل. اس کے پیچھے کیا کچھ دیکھیں اصل میں اس میں نا ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن کچھ خواتین آئی حمص سے، جاءت نسوۃ من حمص، اور حضرت عائشہ نے کہا انتن اللواتی یدخلون الحمامات، یعنی تم وہ عورتیں ہوں جو حمامات میں داخل ہوتی ہیں. حمامات کیا ہے کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں پبلک کہہ سکتے ہیں یا پرائیویٹ پلس پبلک، یعنی جس میں بہت سارے مرد یا کچھ خواتین پرائیویٹ ہوتے ہوں گے کچھ پبلک ہوتے ہوں گے. مطلب مختلف قسم کے ہیں، ناٹ آل سیم، یعنی اس میں سارے ایک پول ہوتا ہے ساؤنا کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں. ترکیہ میں بھی موجود ہے، حمامات کہتے ہیں اس کو. رائٹ. اس اجتماعی سارے لوگ آتے ہیں، اس میں مرد الگ ہوتے ہیں عورت الگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی مکس بھی، آج کل ماڈرن زمانہ ہے. تو اس زمانے میں عورتیں اکیلے آ کے کئی عورتیں مل کے اس پول میں اپنے سارے کپڑے اتار کے اس میں چلے جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا خلعت المرأة ثيابها، اگر عورت اپنے کپڑے اتار دے پورے کپڑے، فی غیر بیت زوجها، اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ، فقد ہتکت الستر الذی بینها وبین اللہ، تو اس عورت نے جو اپنے اور اللہ کے درمیان جو ستر، جو اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے یا اللہ نے جو اس کی عزت اور حرمت رکھی ہے، وہ اس نے پھاڑ دی یا پھینک دی یا اس کو اتار کے پھینک دیا. اس مانند میں یہ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اب اس کی کیا تشریح ہے؟ اس کی تشریح اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، تاکہ یہ نہ ہونا کوئی بندہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اختلاف ذکر نہیں کرتے تو بندے کو اختلاف ملتا تو بولتا دیکھو یار یہ بتایا نہیں انہوں نے. تو اس میں اختلاف ہے. بعض اصل حکم تو یہ ہے کہ حرمت کے قائل ہیں، ہاں حرام ہے. بعض علماء کا قول ہے کہ شوہر کے گھر کے علاوہ جائز نہیں. بعض علماء جو آج کل کے مثلا خاص کر بڑے کبار علماء ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز، ان کے اپنے ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ میں بھی موجود ہے یہ، اور ان کی آڈیو بھی ہے. اسی طرح شیخ البانی بھی. یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں کہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. اس حدیث کی حکمت یہ ہے کہ عورت کی حفاظت کرنا، عورت کو غیر محرم کے پاس اس کے پورا جسم نظر آنے سے روکنا، یا اس کی حفاظت کرنا، اس کو کہیں فتنے میں پڑنے سے روکنا. تو یہ اصل حکمت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے، اپنے رشتہ دار کے گھر جاتی ہے، اور ضرورت کی بنا پہ وہ نہانا پڑ جاتا ہے یا کپڑے چینج کرنے پڑ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک اس کو یہ ہو کہ وہ فتنے سے بچی ہوئی، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ محفوظ ہے. دوسری چیز شیخ البانی نے اس کا خاص کر ذکر کیا کہ اگر کوئی عورت کسی، مثلا انہوں نے یہ باقاعدہ ذکر کیا، ہی مینشن دس لٹرلی، آپ سرچ کر سکتے ہیں، کہ شیخ البانی نے کہا کہ اگر کوئی عورت جاتی ہے پلازا میں یعنی کلوتھ لینے، اور ادھر بنے ہوتے یہ چینجنگ رومز، اس میں ایک تو شیخ البانی نے کہا کہ ادھر عورت پورا کا پورا کپڑا نہیں اتارتی، جو پارٹ اس نے چیک کرنا ہے ایک تو وہ، دوسرا ان کا اگر پورا بھی اتار لے، اس میں انہوں نے کئی ایک چیز ذکر کی. ان کا دیکھیں کچھ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ چینجنگ والوں میں نعوذ باللہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو وہ چیک کرنا چاہیے. اگر اس کو یہ مأمون ہو، وہ اس کو سیفٹی انشور ہو جائے کہ دیر از نو کیمرا، دیر از نو ون لوکنگ آفٹر ہر، دین شی کین چینج اینڈ چیک دا cloth, no problem. Second, there is another fatwa of Sheikh Abdul Karim Al-Khudair. He is one of my sheikhs, big scholar from Saudi Arabia. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی عورت، اب یہ سوال بھی بڑا عجیب ہے نا، یہ سوال پتہ نہیں امیجنیبل ہے اور ناٹ، از اٹ ریئلٹی اور ناٹ. پوچھنے والے نے پوچھا کہ شیخ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ان کا صحیح ہے. وہ کیا عورتیں ہیں جو اپنے کپڑے سلوانی جاتی ہیں، وہ اپنا کپڑا اتروائیں؟ تو شیخ عبد الکریم نے کہا کہ کہاں کوئی بندہ درزی کے پاس کپڑے سلوانے جائے تو کون سی عورت ہے جو کپڑے ادھر اتروا کے اپنے سائز کرواتے؟ بولے یہ تو غیر معقول ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر جو ناپ دیتے ہیں عورتیں وہ کر لیں، بجائے کہ یہ چیزیں کی جائیں. تو یہ ایک ڈیٹیل بات ہے انشاءاللہ، اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہے لیکن اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ، ایک تو آپ نے کچھ اور طریقے بتا دیے، کچھ اور طریقے بھی ہیں
کون سے؟ اپنی لسٹ کو کنٹرول کرنے کے. ابھی ہم نے ہاں بہن ایک اور ہے شادی شداؤں کے لیے، ان کی بھی ایک ڈیزائر ہوتی ہے نا. اب اس کو کوئی ڈیزائریبل خاتون نظر آئی، اس نے ڈیزائر کیا، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی وائف کے پاس جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو شہوت ہے نا، اٹس ناٹ اونلی فار دا نان میرڈ گائے، یعنی اٹس فار آل، اٹس فار آل آخی. یعنی ایون اف آئی ایم میرڈ فرام 15 ایئرز اور وٹ ایور، میرے اپنے I have desires sometime more than others. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے کوئی خوبصورت خاتون نظر آئے تو میں کیا کروں؟ میں نے آنکھیں نیچے کر لی، لیکن انسان ہے، اس کی شہوت بڑھ گئی، اب وہ کیا کرے؟ It triggers. Then what you will do? You will go to your wife. And this is not I am saying. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جیسے کہ یعنی مسلم کی روایت ہے کہ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا. فأتى امرأته زینب وهي تمعس منیة لها، یعنی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے پاس گئے. فقضى حاجته، تو انہوں نے اپنی حاجت پوری کی. ثم خرج الى اصحابه، اور اپنے صحابہ کے پاس گئے اور کہا ان المرأة تقبل في صورة الشیطان، عورت کبھی آتی ہے شیطان کے تصویر میں، صورت میں. وتدبر في صورة الشیطان، اور شیطان کی صورت میں وہ جاتی ہے. فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، اگر تم میں سے کوئی کسی دوشیزہ کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، تو اس کے نفس میں جو خواہشات ابھرے ہیں، جو ڈیزائرز ابل رہے ہیں، وہ بجھ جائیں گے. وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے جیسے کہ یہ ترمذی کی ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، جس عورت کو آپ نے دیکھ کے آپ کے ڈیزائرز بڑھکے ہیں، وہی چیز آپ کی بیوی کے پاس ہے، تو اس سے وہ ہو جائے گا. اچھا جی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے. ایک اور جو علاج ہے وہ عورتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، مردوں کے لیے علاج ہے، عورتوں کے لیے وہ ہے کہ عورتیں بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. یہ ہماری عورتوں کو ہضم نہیں ہوگا آج کل، because this is against these modern trends. عورتیں بلا وجہ باہر نکلتی ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. والحاجت تقدر بقدر، اس حاجت کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، اس کے اوپر غور کریں، میں نہیں کہہ رہی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. شیخ اسی طرح کچھ اور سلف کے میں اقوال پڑھ رہا تھا اور مجھے انفیکٹ مغیرہ بھائی نے بتایا، تو آپ بھی اس پہ دیکھیں، کافی زیادہ وہ چیزیں مل جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کسی کو فینٹیسائز کرنے کے برعکس کرنا چاہیے، یعنی کہ جنرلی آپ کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں، نہ ہی کسی کے ایپ پہ غور کرنا چاہیے. لیکن اس سینیریو پہ جب بندے کو کسی کے بارے میں لسٹ فل فیلنگ آ رہی ہو تو بندہ اس کی خامیاں دیکھے. ٹھیک، یعنی کہ اگر آپ کسی کے بارے میں لسٹ فل ہو رہے ہو تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کے جو عیب ہیں یا جو اس کی خامی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرو ان کمپیریزن ٹو دا گڈ پارٹ. اس سے آپ اس بندے کو ڈی فینٹیسائز کرتے ہو. ٹھیک، اچھی بات ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی سسٹر کو لگا کہ شیخ سیف اللہ جو ہیں ماشاء اللہ وہ بہت کیوٹ ہیں، مجھے کی مسائل ہے، انہیں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ علمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا زیادہ فوکس اس طرح ہونا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، وہ شادی شدہ ہیں، یا اب میں آپ کی کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، برائی کر رہے ہیں آپ، برائی نہیں کرنا چاہتا، اچھا نہیں کرنا چاہتا، اچھی کسی اور بندے کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. لیکن آئی تھنک موسٹ آف دا ٹائم the context is clear. سیکنڈلی اس جگہ پہ اوائڈ کرنا چاہیے جانا جہاں پہ اس کو لگے کہ یہاں پہ میرے جو ایموشنز ہیں وہ زیادہ ٹریگر ہو جائیں گے. بالکل. تو
اگر یونیورسٹی میں یو پروبیبلی ہیو اے کرش آن سم گائے اور گرل, تو اور وہ جس کیفیٹیریا جا رہی ہے یا جا رہا ہے, آپ بھی اسی کیفیٹیریا میں گھس جاؤ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے, یا آپ کو پتا ہوگا کہ دس پرسن از جسٹ سٹنگ اوور ہیئر, تو جو بٹر فلائز ہے آپ کے اندر وہ تو خود ہی آئیں گے. صحیح بات ہے. تو ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ پلیس جہاں پہ وہ بندہ ہے. بالکل بالکل اخی. اور اسی لیے نا انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی اجتناب کرے اس طرح کے فتنے اور اس طرح کے جو جگہ ہے نا. جزاک اللہ خیر شیخ, it was extremely fruitful and I hope that everyone will get something for him or herself. With regards to جو میرڈ کپلز آپ نے جن کی بات کی, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, بیکاز جب جتنے بھی کیسز آتے ہیں اس میں وی سی ایدر دا وائف is desperate for the love or affection from the husband, یا کچھ کیسز میں otherwise around ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسبینڈ ہے اس کی ایک کمپلینٹ آ رہی ہے. They should fulfill their both sexual desires. This is very important. Very important, and they should sometime compromise their desires. They should put their spouse in front sometimes. Yes. Not always be self-centered. Let me give you an example. Masalan, there is a woman, she is now not desiring to do any sexual activity with her spouse, with her husband. Intimacy. Yes, intimacy. But now husband needs it. Now it's the time. He is on fire. Yes or not? Take care. You, rather than helping them, cooling him down, you are making him putting him in more fire by saying no. Now it's not my mood or whatever. It's sometime when you said yes, qabool hai, qabool hai, qabool hai. What's the meaning of that? People don't know. Yes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said کہ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے وہی علی التنور, and she is on the tandoor making rotis, throw it there and go to your husband and do the needful. یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. کیوں؟ if you will not fulfill his desires, his sexual needs, then don't blame him if he go outside. Blame yourself. ٹھیک ہے نا اخی. So we should be careful, and also I'm not saying that men should be like a monster and beast. They also should be careful. Yani if his wife is not in the mood and he can stop little bit, no problem. I'll tell you something else. Do you know women, while they are in periods, if men come to her, yes, it's not allowed to do the intimacy, but there are other ways, not the behind. There are other ways that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ہمیں سکھایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عنہا کی کہ when she was in periods کانا یتذر. اب اس کے ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی even if you are in periods, and when woman is in periods, her psychological and she's in pain, she's more than not in my mood, even in that circumstances Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ہمیں سکھایا کہ what to do for men and women, for married couple. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. And this is, I'll tell you something else. There are a lot of problems, there are a lot of marriage problem, they come to me, and then I point out that the real problem is they don't fulfill their sexual desire from each other. And the problem that are coming to surface are totally different from that, but it's linked to that. And this is very important to recognize. Barakallah feek. So my last message to everyone would be, including myself, that we can lie to others, but we can't lie to ourselves. Yes, no doubt. یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو illusion میں رکھا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم خود انٹروسپیکٹ کریں اپنے اندر, سو
we can't lie to ourselves and we can't lie to Allah subhanahu wa ta'ala. No. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Jazakallah. barakatuh. Wa alaikum assalam. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.